ہم نے ابھی سے اصول بنایا ہوا کہ ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بچے سنے نہ سنے تو زیادہ اچھا ہے, یہ ابھی ان کے سننے کی باتیں نہیں ہیں. ابھی سے میں نے گھر میں اعلان کیا ہوا ہے, جو بیٹا بالغ ہوگا شادی کرے گا اپنے خرچے پہ, روکوں گا نہیں میں شادی سے, ترغیب دوں گا, بیٹا کما اور شادی کر, جہاں بولے گا رشتہ لے کے جاؤں گا میں تیرے لیے, اپنی اتنی کی ہے تو تیری نہیں کروں گا میں کیا ہیں, اس کو اپریشیٹ کروں گا. بیٹا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اس میں تانے نہیں دوں گا بھی عمر کیا ہے, نہ بیٹا کوئی بات, جو پسند ہے بتا دے, نہیں تو بتا میں تیرے لیے تلاش کرتا ہوں, ایسے بولوں گا. لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, یہ پہلے سے اصول بنایا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں لکھ کے لگا دوں تاکہ بچپن سے دیکھ دیکھ کے بڑے ہوں کہ اس گھر میں, ابھی سے گھر والوں کو بتا دیا کہ کوئی بہو اس گھر میں, حالانکہ ابھی تو میں خود داماد بننے کی عمر ہے میری, لیکن پھر بھی بہرحال اعلان اچھے کرنے چاہیے, اصول اور ضابطہ. اس گھر میں نہیں, جو بیٹا بالغ ہو گیا بھائی تو اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر, میرے اللہ نے بہت مالی وسعت دی, بہت اللہ نے پیسہ دیا اور میں سمجھا کہ تو سمجھدار ہے تو پھر میں اپنے خرچے پہ بھی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصول اور ضابطہ تو بہرحال یہی ہے کہ ہر آدمی شادی اپنے خرچے پہ کرتا ہے. بیٹا کس کے خرچے پہ کرے گا, اپنے خرچے پہ, سمجھ رہے ہیں. بیٹیوں پہ اول تو خرچہ ہوتا نہیں, ہوگا تو وہ باپ کا ہوگا, بیٹے اپنے اخپل طریقے سے, صحیح ہے نا. مولوی صاحب آپ کوئٹہ کے اخپل تو سمجھتے ہیں نا, ہاں. تو اور اگر دیکھا بھائی بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو پھر ہم اپنے خرچے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی بہو اپنی بیٹی بھی تو ہوتی ہے نا وہ تو. لیکن یہ کہ اصول اور بہرحال یہی ہے کہ اپنے, لیکن گھر میں نہیں آئے گی بہو, نہ. ہماری خدمت کرنی ہو خود آ کے کر لینا. بہو کو اگر کوئی شریف خاندان کی ہوگی, ابا نے اچھی تربیت کی ہوگی تو خود آ کے خدمت کر لے گی بھائی, نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں. اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سسر صاحب بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, میرے 4 بیٹے تو 4 شادیاں تو نہ کر سکا, 4 بہویں تو آئی جائیں گی نا. یہی ہوتا ہے سسر کو بیچارے کو کہ میں 4 بیویاں تو نہ رکھ سکا, 4 بیٹے ہیں تو 4 بہویں تو آئی جائیں گی, وہ خدمت تو کر ہی لیں گی. پھر جب وہ نہیں کرتی, آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے, باپ کی نہیں کر رہی وہ سسر کی کریں گی. ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں, نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے. فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولہ ہے, لکھا ہوا ہے کہیں, یہ ایکویشن اس کی یہ ہے. امی کی خدمت کی ایکویشن, اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں, اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے. میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسلریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو ہم لوگ شارع فیصل جاتے تھے اپنی پھپھو سے ملنے, تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا, کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہے اور جانا وہاں ہے تو کتنی دیر میں, تو کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا. تو فزکس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے, میتھ میں 2 اور 2 4 سکھایا جاتا ہے, کیمسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے, پانی کا فارمولا اور نمک کا فارمولا, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی چیپٹر خدمت کا, اسلامیات ایسی فضول ترین اسلامیات کے چیپٹر رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی ڈھنگ کی چیز ہے ہی نہیں. 2 4 حقوق بس, پڑوسیوں کے بھوکا سو نہیں, ان کو کون پڑوسی بھوکا سو رہا ہے آج کل بھائی, تو وہ بھی ایسی عجیب سے اسلامیات ہے, اور وہ بھی اس میں کو پڑھانے کا ایسا انداز ہی نہیں ہے کہ کوئی موٹیویٹ ہوتا اس. تو بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی. یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں, آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت کرو. بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کریں گی. بیوی شوہر کی نہیں کر رہی آج کل, اپنے باپ کی نہیں کر رہی, وہ سسر کی کہاں سے کرے گی خدمت یار. کچھ تو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا, زمانے کو بھی تو دیکھو. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دو جو ابا کی خدمت نہیں, ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے. دوسرا کمپرومائز کرو بھائی, صحیح ہے نا. اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی, آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی. بہت نیک ہے خدا کی قسم. کیا ہے, بس اتنا کافی ہے. جو سیزن چل رہا ہے بھائی, سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ کنوارے رہو گے ساری زندگی, سمجھ رہے ہو, یا رنڈوے ہو جاؤ گے. معذرت, شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوتا ہے رنڈوے کا لفظ, وہ اس کا جس کی بیوی مر جائے. تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل, یہ بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں, آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڑ سے ہو کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں, تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو. اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں, اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو, کیونکہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے سے. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو. ابا ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اماں کو جا کے صلواتیں یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے, سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آگے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں, بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کیا خیال ہے بھائی, ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی بیٹے سے بھی. بھائی ہم آ گئے, تمہاری مرضی, پاؤں دبا دو, سر دبا دو, سر پہ مالش کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے یار, بیٹا خدمت نہیں کر رہا, بہو پوچھتی نہیں ہے. او بھائی آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے, اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں. کر رہا ہے بھائی ثواب ملے گا, نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں, صحیح ہے نا. تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں, اگر میں 100 سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا اسٹائل کچھ اور ہوتا. جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو, ہینڈر لے کے دھنائی لگاؤ اس کو. لیکن چینج ہو گیا زمانہ, کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دین نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا. تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو, یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی. تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو, لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. میرا اصول ہے, مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں, تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں, ورنہ نہیں دیتا. کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن, کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں, پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے. ورنہ ٹینشن, یار پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دے نہیں رہا, پیسے کھا کے. او بھائی اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا, اور صحت برباد ہو رہی ہے, یہ زیادہ عذاب ہے. تو ٹینشن پالنی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی ہسٹری چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, اتنا لکھایا, اتنی تربیت کی, کم بخت کیا نکلا. رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے, رو رہے ہیں آنسوؤں سے. میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے, یہ جو رو رہے ہو نا یہ فالٹ کس کا ہے. میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے. 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. وہ اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی. ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی یوں کرے گی, بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے. یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی, اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, غریبی ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں نا بچے زیادہ ہوں گے تو بگڑیں گے. نہ بھائی,
اتنے بچے پیدا کرو, اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک پیدا ہوا, 2 ہوئے, بگڑ گئے نا, زندگی عذاب بن جاتی ہے. 8, 10, 15, 20 ہوں گے تو یار ایک تو نکلے گا نا, ایک تو ڈھنگ کا نکلے گا. بھائی جب آپ گاڑی میں جاتے ہو 4 ٹائر تو ہوتے ہیں کہ اسپیئر میں رکھا اس لیے ہوتا ہے کہ یار ان میں سے ایک پھٹ گیا تو دوسرا لگا دیں گے. تو بچوں کی اہمیت ٹائر سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. زندگی کی جیسے اپنی گاڑی کے لیے ٹائر چاہیے, تو زندگی کی گاڑی اولاد سے ہی تو چلتی ہے, اولاد ہی تو ہے جو آپ کی والد وارث ہے. ایک بچہ بھی کام کا نکل جائے نا, بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی خدمت کرتا ہے, کاروبار میں بھی ساتھ دیتا ہے, دین میں بھی ساتھ دیتا ہے, ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے اولاد اگر نیک نکل آئے. تو اتنے بچے ہونے چاہیے کہ ایک تو ان میں نکلے گا ہی, باقی اسپیئر میں گریبی ہے. اسپیئر والا ٹائر اگر پڑا ہوا ہو تو بھی اتنا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر صحیح ہو تو ماشاءاللہ ایک تسلی رہتی ہے یار.